آن لائن فن خطابت کورس کلاس نمبر 6۔ میرے پیارو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الخطباء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت ایک پر تاثیر خطابت ہوا کرتی تھی اور ایسا اثر لوگوں پر چھوڑتی تھی کہ لوگ اس اثر کو قبول کر کے عمل پر آمادہ ہوتے تھے، اور اسی طرح جو اس کلام کا مقتضا ہوا کرتا تھا اس کے مطابق اپنے آپ کو سلجھانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق بیان میں وہ تاثیر تھی کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہنے مبارک سے کوئی کلمہ حق نکالا، اور ادھر کئی دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے وہ نور ایمانی سے سرفراز ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے بے دام غلام بن جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تاثیر عطا فرمائی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت کی تاثیر کے حوالے سے کئی ساری احادیث مبارکہ ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تاثیر کا ذکر آتا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا انتخاب، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کا سٹائل اور انداز، جسے آپ انداز تکلم اور انداز بیاں کہہ سکتے ہیں، یہ انتہائی زیادہ انٹریکٹ کرتا تھا لوگوں کو اپنی جانب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جب الفاظ نکلتے تھے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایسے تھا کہ دمک کے ابر سے عالم پر گر پڑی بجلیاں، دمک کے ابر سے عالم پر گر پڑی بجلیاں۔ سننے والے اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکتے تھے اور بے ساختہ سجدے میں گر پڑتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تاثیر سے گفتگو سن کر، خطابت کا انداز دیکھ کر، اس موقع پر انسان تو انسان رہے، جنات بھی اللہ کے حضور سربسجود ہو جایا کرتے تھے، جیسا کہ اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں آتا ہے۔ صحیح بخاری اور اس میں کتاب التفسیر ہے، اور باب ہے فاسجدوا للہ واعبدوا، اس میں حدیث پاک ہے 4862 اور 4863۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی، یہ قرآن کریم میں پارہ نمبر جو 27 ہے، اس میں سورہ رحمان سے جو پہلے صورت ہے قمر، اور اس سے پہلے یعنی 53 نمبر یہ صورت ہے، اس میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب آیات اس صورت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہوئے اپنی زبان نبوت سے ادا کی تو الفاظ ہیں صحیح بخاری کے کہ ساجدہ معہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سجدے کے ساتھ المسلمون مسلمانوں نے سجدہ کیا، والمشرکون مشرکوں نے سجدہ کیا، والجن والانس جنات اور انسانوں سبھی نے سجدہ کیا، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ نجم کی آیات کی تلاوت فرمائی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تکلم نہ جانے اس موقع پر کیسا تھا، کیسی اس میں ادائیگی تھی، کیسی اس میں ملاحت تھی، کیسا اس میں حسن اور خوبصورتی تھی، کیا اس میں رعنائی تھی کہ اس موقع پر سبھی کے سبھی سجدے میں گر پڑے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز بیاں کی تاثیر تھی۔ انہی عرفانی اور نورانی تجلیات و واردات کے سبب سیاہ بخت کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیا کرتے تھے کہ کہیں نبی امی کی آواز حق ان کے محروم کانوں میں نہ پڑ جائے، اور کہیں اسے سن کر اثر و تاثیر کی نورانی بجلیاں ان کے تاریک دلوں پر نہ ٹوٹ پڑیں۔
اور پھر امر واقع بھی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواعظ حسنہ کے مسحور کن انداز میں تجلیات الہی کی بجلیاں کوندا کرتی تھیں۔ ایسا پرتاثیر انداز تھا آقا دو جہاں سید الخطباء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان کیسا ہوا کرتا تھا، اس حوالے سے یہ جو کتاب ہے ہماری حدیث پاک کی صحیح بخاری، اسی میں حدیث پاک آتی ہے، کتاب التفسیر چیپٹر میں حدیث نمبر ہے 4621، اور اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ دیا کہ میں نے ویسا خطبہ کبھی نہیں سنا تھا، اور اسی خطبے کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے تو ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پیارو یہ جملہ کچھ اس کرب سے ادا ہوا تھا، اور یہ ایسا جملہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے اور اس لہجے کے ساتھ اس کو اپنی زبان سے نکالا کہ اس کی اثر انگیزی سے لوگوں کی حالت غیر ہو گئی۔ یہ جو جملہ ہے نا کہ اگر تم اس شے کو جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ، تو ایسی کیفیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو اپنی زبان سے ادا کیا کہ لوگوں کی حالت غیر ہو گئی۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے صحابہ منہ پر کپڑا ڈال کر بے اختیار رونے لگ پڑے، باوجود ضبط کرنے کے ان کے رونے کی آوازیں مجمع میں سنائی دی، یعنی ایک کوہرام مچ گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ اپنی زبان نبوت سے ادا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے کی تاثیر یہ تھی کہ صحابہ کرام بلک بلک کر رونے لگے، سسک سسک کر رونے لگے، اور اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی حالت غیر ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب نہیں ہے کہ جنہیں اس جہاں میں تاجدار کائنات سید الخطباء کہ جن کی خطابت پر ایک ایک سمجھے کہ لفظ واری جائے اور ایک ایک لفظ بے تاب ہو کہ حضور اپنی زبان نبوت سے ہمیں ادا کریں، اس عظیم ہستی کا درس، ان کا بیان، ان کا وعظ، ان کا خطاب اور ان کی گفتگو سننے کا صحابہ کرام کو شرف اور اعزاز حاصل ہوا۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں کئی سارے باب بزرگ شخصیات افراد ایسے ہوتے ہیں جو بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں خطیب کو سنا، ہم فلاں خطیب کے پیچھے جمعہ پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، اور اسی طور پر عظیم اور عالمی خطیب حضرت اقدس مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمہ اللہ، یا حضرت جھنگوی مولانا محمد اعظم طارق شہید، امام اہل سنت علامہ علی شیر حیدری، یا دیگر بڑی بڑی نامور شخصیات خطابت کے میدان میں، تو لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو سنا، اتنی دیر سنا، اتنی بار سنا، فلاں جگہ پر سنا، جمعے پڑھے، راتوں کے جلسے سنے، کس قدر لوگ جو ہے فخر سے بتاتے ہیں۔ تو مقدر صحابہ کرام کا اور اس مقدر اور قسمت پر قربان جائیں کہ جنہوں نے سنا تو سید الخطباء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو سنا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز بیان کی ایک اور جھلک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحابی رسول ہیں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث پاک سنن ابو داود میں کتاب السنہ چیپٹر ہے، اور باب کا نام ہے فی لزوم السنہ، اس میں حدیث نمبر ہے 4607۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور ہماری طرف فرمایا، جیسا کہ امام نماز کا سلام پھیرنے کے بعد نمازیوں کی طرف منہ کرتے ہیں نا، اسی طرح، اور فرماتے ہیں کہ ایسا بلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ہمارے دل لرز اٹھے،
اور ایسا وہ واعظ، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان تھا کہ ایک شخص نے اس موقع پر بیان اور واعظ سن کر عرض کی، یا رسول اللہ یہ تو الوداعی واعظ محسوس ہو رہا ہے۔ اب میرے پیارو، آپ ان احادیث مبارکہ سے یہ بھی سیکھیں کہ ہمیں یعنی خطباء کو جب گفتگو کرنی ہے، کلام کرنا ہے سامعین سے، تو وہ اس انداز اور اس سٹائل سے ہونا چاہیے کہ وہ سٹائل اور وہ انداز لوگوں پر اثر کرے اور لوگ خود بخود آپ کو داد دینے پر مجبور ہو جائیں، لوگ خود بخود واہ واہ پر مجبور ہو جائیں۔ یعنی آپ کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کا مقصد تو اپنے آپ کو پالش کرنا، سجانا، سنوارنا، اپنی گفتگو کو، اپنے الفاظ کو اور اپنے لہجے کو ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ آپ کے سامنے نقشے آ رہے ہیں سید الخطباء صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت کے، تو آپ اس سے کم از کم سیکھیں تو صحیح کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیسا ہوتا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹائل کیسا ہوتا ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر گہرے لہجے کے ساتھ گفتگو فرماتے ہوں گے اور کس کرب اور کس درد کے ساتھ صحابہ کرام سے خطاب اور واعظ فرماتے ہوں گے کہ صحابہ کرام روایت کر رہے ہیں کہ ہماری آنکھیں چھلک پڑیں، آنسو جاری ہو گئے اور دل ہمارے لرز اٹھے، اس قدر بلیغ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واعظ فرمایا۔ آپ آج کے دور میں عالم اسلام کی عظیم شخصیت حضرت اقدس مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ، ان کا آپ انداز دیکھیں، آپ ان کا جو تکلم کا اور الفاظ کی ادائیگی کا انداز ہے اس پر غور و فکر کریں، اور پھر وہ کس درد اور کس کرب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں آپ اس پر ذرا غور و فکر کریں۔ کس قدر انسان کہہ لیں کہ سنگ دل ہی کیوں نہ ہو، جب حضرت اقدس کے بیان میں بیٹھتا ہے تو یقین جانے کہ لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے۔ اور کئی لوگوں کو آپ ذرا دوران بیان ان کے چہروں پر نگاہ ڈال کر دیکھیں، آپ کو محسوس ہوگا وہ حیران اور شستر اور دنگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جب حضرت اقدس مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ ان سے محو گفتگو ہوتے ہیں۔ قیامت کا نقشہ پیش کریں تب، جنت یا جہنم کو بیان کریں تب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی، وحدانیت، بڑائی، اس کی عظمت، جلال اور اس کی شان و شوکت اور اس کی قدرت کے نظارے، اس کی قدرت کی کاریگری اور اس کا نظام حکومت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تمام تر کائنات کی ملکیت اور اس کے نظام سے ریلیٹ جب وہ آیات پیش کرتے ہیں تو آپ اندازہ کریں لوگوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ نے خود سے ان کی مجلس و صحبت میں بیٹھ کر ان کا بیان سنا ہے تو یقیناً آپ بھی اس بات سے ایگری کریں گے کہ ایک دفعہ انسان دنگ رہ جاتا ہے اور انسان کھو جاتا ہے ان تمام تر جو بیان کردہ ان کے واقعات یا چیزیں ہوتی ہیں۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جب مولانا طارق جمیل صاحب قیامت کا منظر بیان کرتے ہیں اپنے الفاظ کے ذریعے سے تو یوں لگتا ہے کہ قیامت ابھی یعنی جو آنی ہے قرآن پاک کی آیات میں، وہ تو چلو آنی ہے جو قرآن پاک کی آیات میں بیان کردہ ہے، محسوس یوں ہوتا ہے کہ قیامت ہمارے سامنے بپا ہو چکی ہے۔ سٹائل ہی ایسا ہوتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا اذا الشمس کورت، جب کل کائنات کو روشنی فراہم کرنے والا سورج بے نور کر دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب آسمان سے ستارے زمین پر ایسے برسیں گے جیسے بارش کے قطرات برستے ہیں، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبروں کو پھاڑ دیا جائے گا، اذا السماء انفطرت، آسمان کی موت، اذا الشمس کورت، سورج کی موت، واذا الجبال سیرت، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کب کب آئے گی، زمین لرزہ بر اندام ہوگی، زمین پر کپ کپی اور رعشہ طاری ہوگا، زمین ہلے گی اور پہاڑوں کو اللہ کی ذات فضا میں اور خلا میں روئی کے گالوں کی طرح اڑائے گا۔ کالعہن المنفوش، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ اب دیکھیں یہ ان کا انداز بیان انسان کو قیامت میں لے جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو وہاں پر محسوس کرتا ہے، اور پھر عرش کے نیچے سے ہوا چلے گی اور نامہ اعمال اڑیں گے، انسانوں کے ہاتھوں میں آئیں گے
اور پھر آواز آئے گی اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج تیرے محاسبے کے لیے یہی کافی ہے۔ اب دیکھیں ان کا انداز تکلم اور انداز بیاں، یہ ایسا انداز بیاں ہے کہ مستقبل اور فیوچر میں اور ہزاروں سال کے بعد جو قیامت برپا ہونی ہے، سننے والے وہیں پر تصورات میں قیامت کی تمام ہولناکیوں کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کچھ اس انداز اور اس سٹائل سے اپنی زبان سے ان الفاظ کو جاری کرتے ہیں اور ان الفاظ کو ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ قیامت کا منظر بیان کرتے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چیلنج اور للکارنا، کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ، این الملوک، کہاں ہیں بادشاہ، این الجبارون، کہاں ہیں جابر، این الظالمون، کہاں ہیں ظلم و ستم کرنے والے ظالم، آج بول کر بتائیں نا کس کی بادشاہی اور کس کی حکومت ہے، کس کا رعب اور کس کا دبدبا ہے، کس کا تمطراق اور کس کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہے۔ آج فرعون بولے، فرعون نہیں بولتا، اس لیے کہ فرعون کی زبان گنگ ہو چکی، نمرود کی زبان کو تالے لگ چکے۔ آج دنیاوی خدا بولنے سے قاصر ہیں، جب کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے گی، میرا پروردگار پھر خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے شہنشاہ اللہ کی بادشاہت ہے۔ اب یہ انداز آپ دیکھیں کس قدر گہرائی کے ساتھ، اور اس منظر کو اپنے الفاظ کے قالب میں ڈھال کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں یہاں پر ایک فنی لحاظ سے آپ کی تربیت بھی کرنا چاہوں گا اور بتانا چاہوں گا کہ اس میں آپ یہ بھی نہ سمجھیں کہ وہ کچھ الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں کہ جس سے یہ والی کیفیت بن جاتی ہے یا یہ منظر لوگوں کی نگاہوں میں آ جاتا ہے، بلکہ اس میں الفاظ سے بڑھ کر ان کا انداز بیاں، ان کا انداز تکلم، ان کا ادائیگی کا انداز، ان کا سٹائل، ان کا لہجہ، یہ سب سے زیادہ اس میں مؤثر ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو اپنی جانب وہ متوجہ کرتا ہے، اور لوگوں کو یوں ہی لگتا ہے کہ وہ منظر جو ابھی پیش آنے ہیں وہ آنے نہیں بلکہ آ رہے ہیں۔ اس میں الفاظ سے بڑھ کر کس شے کو عمل دخل ہے؟ انداز بیاں، انداز تکلم، اور اپنی بات کو پہنچانے کا جو سٹائل اور لہجہ اور جو انداز ہے وہ سب سے زیادہ اس میں کار فرما ہے۔ اسی طرح جب وہ کوئی بھاری بات کرتے ہیں تو اب دیکھیں انداز اور سٹائل، ایک ہے آپ جو ہے بالکل ہلکی سی آواز سے کہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، نہیں، ایک ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ دیکھو دونوں میں کیا ہے فرق۔ ایک ہے آپ کہیں قیامت کے دن جب اللہ پاک کی ذات نامہ اعمال فرمائیں گے تو آواز آئے گی اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ کیا ہے سادہ سادہ۔ ایک ہے اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ دیکھیں حسیبا۔ اسی طرح الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، یعنی آپ لہجے پر غور و فکر کریں۔ یہ الفاظ ایک ہیں الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، ایک ہے الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، ایک ہے الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ دونوں میں کیا ہے زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح جب جہنم کو بیان کرتے ہیں تو خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، کہا جائے گا پکڑو پکڑو اس ظالم کو پکڑو۔ اب دیکھیں یہ پکڑو پکڑو یہ کس سٹائل اور انداز سے بیان ہو رہا ہے؟ تو یہ جو سٹائل اور انداز ہے یہ لوگوں کے سامنے وہ ساری کی ساری چیزوں کو ایک جیتی جاگتی تصویر بنا کر پیش کرتا ہے۔ اسی طرح میں اس جو آپ کے سامنے اس چیز کو فنی لحاظ سے کھول رہا ہوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اس کی گہرائی میں اتریں، اور اب آج کی اس گفتگو کے بعد آپ خطباء کرام جو ہے نا ان کے جو انداز بیاں ہیں
بالخصوص جیسا کہ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کا ذکر کیا، آپ ان کو اسی گہرائی کے ساتھ ذرا سنیں۔ پہلے آپ نے ویسے سنا ہوگا بیان کی سطح پر اور بیان کی حد تک، اب آپ ایک فنی لحاظ سے ان کو جج کرنے کی کوشش کریں اور ایک سیکھنے کے حوالے سے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ ان کے لب جو ہلتے ہوئے ہیں ان کو دیکھیں اور ان کی جو ادائیگی ہے آپ اسے دیکھیں۔ میں یوں کہوں گا کہ آپ ان کے منہ میں داخل ہو جائیں، ان کے چہرے میں داخل ہو جائیں، جنہوں پنجابی کہتے نا بھی ڈوب کے تے کھوب کے تے وچ وڑ کے آپ اس چیز کا مشاہدہ کریں، تو آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ چلے گا کہ کس انداز سے اور کس سٹائل سے وہ اپنی زبان سے ان الفاظ کو ادا کرتے ہیں، اور یہی وہ انداز اور وہ سٹائل ہے کہ جو لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ ان کا جنت کا تذکرہ سن لیں اور دیکھیں وہ کیسے کرتے ہیں۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ ہے کہ اسٹائل کیسا زبردست انداز تکلم، وحور عین، یہ دیکھیں انداز۔ ایک ہے آپ کہیں وحور عین، یہ تو بالکل سادہ سا انداز ہے، اس کی وجہ سے آپ کے الفاظ لوگوں پر تاثیر نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جو انداز بیاں ہوتا ہے نا، یہی خطباء میں امتیاز پیدا کرتا ہے، یہی ایک خطیب کو دوسرے خطیب سے ممتاز کرتا ہے۔ کیا؟ انداز بیاں۔ باتیں تو وہی ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے، جنت کا تذکرہ ہوگا، جہنم کا ہوگا، اللہ کا ہوگا، دین کی باتیں ہوں گی، باتیں وہی۔ خطیب کو خطیب سے ممتاز اور جدا کون کرتا ہے؟ انداز بیاں۔ کہتے ہیں نا کہ اس کے یار بیان کرنے کا کیا اخیر انداز ہے، کیا اخیر سٹائل ہے، جب وہ بیان کرتا ہے نا تو کمال ہی کر دیتا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو شے کسی خطیب کو کسی دوسرے خطیب سے ممتاز اور جدا کرتی ہے وہ اس کا انداز بیاں ہوا کرتا ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ جو دھیما دھیما میٹھا میٹھا انداز اپناتے ہیں، تو یہ والا انداز ان کو دوسرے خطباء سے جدا کرتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ وہ جوش، غیظ اور غضب کے ساتھ اور پورے تم تراق کے ساتھ اور پورے رعب اور دبدبے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، تو یہ والا انداز ان کو دوسرے خطباء سے جدا کرتا ہے۔ تو اصل جو امتیاز ہے وہ پیدا ہوتا ہے انداز بیاں اور سٹائل سے، اور یہی چیز جو ہے تاثیر کے حوالے سے کار فرما ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہے تاثیر کا تعلق انسان کے عمل، اس کے اخلاص، اس کی للہیت یا اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا کے ساتھ۔ تو اللہ پاک کی ذات نے ان چیزوں کو جہاں پر ڈائریکٹ اپنی ذات کے ساتھ جوڑا ہے، وہیں پر ان کے لیے کچھ اسباب بھی پیدا کیے ہیں، اور ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب کوئی شخص بھلے اس کا انکار کرتا رہے کہ نہیں جی تاثیر تو پیدا ہوتی ہے، اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہو، یا اسی طور پر بندے کے دل میں درد ہو، فکر ہو، کڑن ہو، ان چیزوں کے ساتھ جو ہے تعلق ہے تاثیر کا۔ تو یعنی اگر آپ اسی میں منحصر کریں گے تو یہ گویا کہ آپ ایک حقیقت سے نظریں چرا رہے ہیں۔ اسباب کے ساتھ جو تاثیر کا تعلق ہے نا، اس میں سے بہت بڑا سبب کسی بھی انسان کا انداز بیاں ہوا کرتا ہے۔ آپ کئی سارے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے عام نجی محفلوں میں کہ وہ بات کرتے ہیں تو ہمارا ان کی بات سننے کو من کرتا ہے، جی کرتا ہے یار بولتا رہے بولتا رہے، اور کئی سارے ایسے ہوتے ہیں بندہ کہتا ہے یار یہ چپ بھی کر جائے تو بہتر ہے۔ اب دیکھیں، یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو بات کر رہا ہے، جس کی بات اور گفتگو سننے کو ہمارا من چاہ رہا ہوتا ہے، وہ کوئی تہجد گزار ہے، نہیں۔ بسا اوقات اس کے لبوں کا سٹائل ہی اتنا اچھا لگتا ہے جب بولتا ہے، یا بسا اوقات اس کا لہجہ ہی اتنا ملاحت والا اور ایسا نمکین ہوتا ہے کہ انسان جب گفتگو سنتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ یا بسا اوقات بعض لوگوں کو آپ نے سنا اور دیکھا ہوگا کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو مسکراتے ہوئے بات کرتے ہیں،
یعنی سیدھے منہ کے ساتھ نہیں، یعنی آپ کہیں کہ بسور کرنے منہ یا سیدھے اسٹیٹ منہ کے ساتھ نہیں، بلکہ مسکراتے ہوئے، یعنی مسکراہٹ ان کے چہروں پر رقص کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جب وہ کلام اور گفتگو کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض اساتذہ میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل سیدھا سیدھا سبق پڑھاتے ہیں۔ سیدھا سیدھا سے مراد ہے فنی لحاظ سے تو ہوتا ہے، لیکن انداز اتنا خاص نہیں ہوتا۔ بعض اساتذہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس انداز سے سبق پڑھاتے ہیں کہ سننے کو من کرتا ہے، جی کرتا ہے، اور طلباء کو ان کے اس پیریڈ اور اس گھنٹے میں اور اس کلاس میں آنے کا شدت سے انتظار ہوتا ہے کہ یار وہ جو استاد سبق پڑھاتے ہیں نا، یقین جانے کہ اگرچہ سبق ہوتا ہے نحو کا، صرف کا، منطق کا، فلسفے کا، اور اسی طور پر مشکل سے مشکل کسی علم اور فن کا، لیکن پتہ نہیں یار اس استاد کی کیا کمال کہہ لیں کہ مہارت ہے، اس انداز سے وہ استاد سبق پڑھاتا ہے نا کہ جی کرتا ہے کہ وہ پڑھاتا رہے اور ہم اس کا سبق سنتے رہیں، حالانکہ وہ بھی فن اور علم پڑھا رہا ہے، دوسرے بھی پڑھا رہے ہیں۔ فرق کہاں پر آ کر آتا ہے؟ جب انداز بیاں بدلتا ہے، جب انداز بیاں بدلتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے انداز بیاں، یہ سب سے زیادہ سیکھنے کی چیز ہے۔ اسے فنی لحاظ سے اسلوب بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اسلوب، حمزہ، سین، لام، واو اور با، حمزہ پیش، حمزہ سین پیش اس، لام واو پیش لو اور آگے با ساکن۔ اسلوب یعنی پیش کرنے کا انداز اور سٹائل اور ڈھنگ اور طریقہ اور سلیقہ، یہ جتنا آپ کا یونیک ہوگا، منفرد ہوگا، اتنی ہی زیادہ آپ کی حیثیت، وقعت اور ویلیو ہوگی سامعین کے ہاں، لوگ اتنی زیادہ آپ کو اہمیت دیں گے۔ جتنا اس میں آپ کے انداز بیان میں نکھار ہوگا، جتنی آپ کے انداز بیان میں ایک انفرادیت پائی جائے گی، اتنا زیادہ جو ہے لوگ آپ کی گفتگو اور آپ کے بیان کے گرویدہ ہوں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تاثیر کے حوالے سے کہ روحانی اعتبار سے اور تصوف کے اور سلوک کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تاثیر کا تعلق انسان کے عمل، اخلاص، للہیت سے متعلق ہے۔ اگر فنی لحاظ سے دیکھا جائے تو فنی لحاظ سے تاثیر تب پیدا ہوتی ہے جب انسان کا انداز بیاں اور سٹائل یہ اچھا اور بہتر اور احسن اور اعلیٰ اور خوبصورت اور باکمال ہوا کرتا ہے۔ تو آپ احباب ان امثلہ کے ذریعے سے جو کہ شواہد اور دلائل اور حقائق ہیں، اس کے تناظر میں اس بات کو سمجھیں اور اپنا انداز بیان بہتر بنانے کی کوشش کریں، اسلوب کلام کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اس کی میں ایک مثال بھی آپ کو دے دیتا ہوں کہ میں ایک شاگرد سے کہتا ہوں کہ آپ بازار سے سیب لے کر آئیں، وہ لے کے آتا ہے اور اسی طرح شاپر میں ڈلے ڈلائے میرے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اب یہ ہے پیش کرنے کا انداز۔ اور ایک شاگرد ہے، اسے کہتا ہوں کہ سیب لے کر آؤ، وہ سیب لے کر آتا ہے، لانے کے بعد ٹوٹیوں پہ جا کے دھوتا ہے، دھونے کے بعد پلیٹ میں رکھتا ہے اور اس کا جو چھلکا ہے اسے اتارتا ہے، اتارنے کے بعد اس کی پھالیاں بناتا ہے خوبصورت سی، اور پھر اس کے بعد اس کو پلیٹ میں خوبصورت طریقے سے سجاتا ہے اور اوپر کالا نمک چھڑکتا ہے، اور پھر اس کے بعد ادب احترام کے ساتھ سر جھکا کر استاد محترم کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ اب دیکھو دونوں نے سیب پیش کیے ہیں، پہلے والے نے بھی اور اس نے بھی، لیکن فرق کہاں پر ہے؟ پیش کرنے کے اسلوب اور طریقے میں فرق ہے۔ اگر آپ کا انداز سادہ ہوگا بالکل، تو پھر آپ تاثیر کی توقع نہ رکھیں، آپ سامعین کی طرف سے رد عمل اور ریئیکشن کی توقع نہ رکھیں۔ اور اگر آپ دوسرے والے طالب علم کی طرح ہوں، یعنی سجا کر، سنوار کر، خوبصورت طریقے سے کسی شے کو پیش کریں گے، تو پھر آپ بھرپور سامعین کی توجہ اور ان کے رد عمل اور ان کے ریئیکشن، ان کی واہ واہ، ان کی سبحان اللہ، ان کی ماشاء اللہ، اور ان کی تمام تر جو رد عمل کے طور پر وہ چیزیں پیش کریں گے، نعرہ تکبیر وغیرہ،
یہ سب کے سب آپ وصول کریں گے اور محسوس کریں گے تب جب آپ کا انداز بیاں بہتر ہوگا۔ تو میرے پیارو، یہ فنی لحاظ سے میں نے آپ کے سامنے چند چیزیں رکھی ہیں، امید واسق ہے کہ ہم ان کو فنی تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے۔ اب اگر کوئی یہ بھی نہ کہے کہ جس طرح میں نے ماقبل میں کہا کہ اس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے، تصوف کے ساتھ ہے، سلوک کے ساتھ ہے، کوئی کہے کہ بھئی ہمیں تو وہی شے محبوب ہے، ہم نے یہ والا طریقہ نہیں اپنانا۔ میں آپ کو ایک سمپل سادہ سی مثال دے کر یہ بات سمجھانا چاہوں گا۔ دیکھیں کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ ان کی چیزیں دو نمبر ہوتی ہیں، ملاوٹ والی ہوتی ہیں، لیکن وہ ان کے اوپر ریپر، کاغذ اور ان کے اوپر شاپر ایسا خوبصورت ڈالتے ہیں کہ انسان کا من کرتا ہے اس شے کو خریدنے کو۔ باقی جب ہم کھول کے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں توبہ 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 توبہ، ہے کہ نہیں؟ یعنی لوگ دو نمبر چیزیں اچھے اسلوب کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اچھے انداز کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ تو میرے پیارو، آپ کے پاس تو سچا اور سچا خدا کا کلام ہے، آپ اسے گھسے پٹے انداز میں کیوں پیش کرتے ہیں؟ آپ اسے بالکل سیدھا سادہ انداز اپنا کر کیوں پیش کرتے ہیں؟ اسے سجاؤ، سنوارو، خوبصورت بناؤ اور اس کا اپنے لہجے کے ساتھ میک اپ کر کے پھر لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا، بلکہ آج کل مارکیٹ کا یہ اصول ہے کہ اگر آپ کوئی شے، کہتے ہیں نا کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ آپ کی پاورفل شے ہوگی، ایک نمبر شے ہوگی، لیکن آپ نے ویسے ہی کسی تھال شال میں ڈال کے لوگوں کے سامنے رکھی ہوگی نا، تو لوگ اس کو اہمیت نہیں دیں گے۔ آپ اس کے اوپر خوبصورت پیکنگ کروائیں، بہتر سے بہتر پیکنگ کروائیں، بھلے وہ دو نمبر چیز کیوں نہ ہو، لوگ لیں گے۔ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ تو ہم اپنے منہ سے جو نکلنے والے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کے الفاظ، دین کی باتیں، دینی تعلیمات ہیں، تو ہم اسے خوبصورت، اس کے اوپر ریپر چڑھائیں، خوبصورت کور کریں۔ کس شے کا کور کرنا ہے؟ اپنے لہجے کا، اپنے سٹائل کا، اپنے انداز کا، اور خوبصورت کور میں اسے لپیٹ کر لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کریں، پھر دیکھیں کہ لوگ آپ کی بات لیتے کہ نہیں لیتے۔ کئی سارے علماء کو، محققین کو یہ شکوہ ہے کہ مجمع اور سامعین جو ہے وہ علماء کی بات نہیں سنتا، خطیبوں کو سنتا رہتا یا نعت خوانوں کو سنتا رہتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو علماء سادہ سودہ بات کرتے ہیں نا، تو وہ مجمع چونکہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، آپ انہیں صحیح دکھا نہیں رہے، آپ ان کے سامنے صحیح طور پر پیش کر نہیں رہے، اس بنا پر وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اور وہ چونکہ دو نمبر چیزیں، موضوع من گھڑت اور فیبریکیٹڈ، خوبصورت لہجے، خوبصورت انداز، خوبصورت سٹائل کے ساتھ بنا کر پیش کرتے ہیں، تو لوگ اس کو لیتے ہیں۔ تو بھئی آپ شکوہ کرنے کی بجائے، بلکہ میں یوں کہوں گا اندھیروں سے شکوہ کرنا چھوڑ دو، چراغ جلانے کی کوشش کرو۔ نہیں سمجھے؟ کہنا یہ چاہتا ہوں ایک ہے کہ آپ کہے بھی اندھیرا کیوں ہو گیا، اندھیرا کیوں ہو گیا، اندھیرا کیوں ہو گیا؟ بھئی چھوڑو اندھیرے کو، اندھیرے کا کام ہے اندھیرا کرنا۔ آپ شمع لے کر، جب چراغ لے کر روشنی کریں گے نا، اندھیرا خود بخود بھاگ جائے گا۔ ہمارا وتیرہ کیا ہے؟ چراغ نہیں جلانا، شمع نہیں روشن کرنی، ہم نے کیا کرنا ہے؟ شکوہ کرنا ہے۔ ارے بھائی شکوے چھوڑو، نعت خواں کیا کر رہے ہیں، اور کم علم اور بے عمل اور جاہل خطیب کیا کر رہے ہیں، چھوڑو اس چیز کو، وہ اندھیرا ہے، اندھیرا ہے۔ کم از کم آپ علماء اور محققین اور مصنفین اور مؤلفین اور مرتبین اور صاحبان اور حاملان علم، وہ تو چراغ لے کر علم کا، وہ تو نکلیں مارکیٹ میں، وہ تو نکلیں جلسوں میں، کانفرنسز کے اندر، لیکن وہ چراغ تبھی جلے گا جب اس میں تیل ہوگا۔ تیل کس کا؟ لہجے کا، سٹائل کا، انداز کا، انداز بیاں کا، انداز تکلم کا، پھر جا کر چراغ روشن ہوگا۔ ورنہ شکوے کرتے رہ جائیں گے اور شکووں کی وجہ سے اندھیرا ختم نہیں ہوگا، بلکہ اندھیرا پھیلتا چلا جائے گا۔ اس لیے معزز و محترم محتممین اور مدیران جامعات اور علماء کرام اور محققین اور صاحبان علم، آپ ان تمام تر جہالتوں کا شکوہ چھوڑ دیں، خود اپنے انداز بیاں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، انداز تکلم کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اپنے علم کے پیش کرنے کے سٹائل اور انداز کو بہتر کریں، اس کی ادائیگی کو بہتر کریں،
جب آپ بہتر انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہر جانب روشنی ہی روشنی، نور ہی نور اور چراغ ہی چراغ ہوگا، اور لائٹ ہی لائٹ ہوگی، اندھیرا خود بخود بھاگ جائے گا۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو چراغ جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔